5واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ چوتھے سپارے کے اخیر میں ان عورتوں کا ذکر تھا جو محرمات ہیں، یعنی جن سے نکاح کرنا مرد کے لیے حرام ہے۔ اس سپارے میں اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں ایک جملہ فرمایا، محسنین غیر مسافحین، یعنی جو عورتیں حرام کی گئیں اس کے علاوہ عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن دو باتیں ہیں۔ ایک تو ان تبتغوا باموالکم، مہر ضروری ہے، مہر کے بغیر نکاح نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ نکاح کا مقصد پاک دامنی ہے، صرف اپنی خواہش اور شہوت کو پوری کرنا نہ ہو۔ نکاح کے اندر اور بدکاری میں اور متعہ میں یہی فرق ہے کہ بدکاری اور متعہ میں کوئی پابندی نہیں ہوتی، اور نکاح میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، دو گواہ ہوتے ہیں، مہر ادا کیا جاتا ہے اور پاک دامنی مقصد ہوتی ہے۔ علماء امت کا اجماع ہے کہ متعہ کرنا یہ بھی بدکاری کے جرم میں ہے، اس کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ بھی حرام ہے زنا کی طرح۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں، یرید اللہ بکم اليسر، یرید اللہ ان یخفف عنکم، کہ اللہ تعالیٰ تخفیف چاہتے ہیں، تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ وخلق الانسان ضعیفا، انسان تو کمزور ہی پیدا ہوا۔ گویا پیغام ہے کہ دین میں جتنے احکام ہیں اس میں اللہ نے انسان کی کمزوری کا اور اس کے قوا کا پورا لحاظ کیا ہے۔ پھر تجارت کے بارے میں فرمایا کہ تجارت وہ معتبر ہے جو آپس کی رضامندی سے ہو، خوش دلی سے ہو، اس کے بغیر تجارت کاروبار صحیح نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی، حاکم بنایا دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ اخراجات مرد کے ذمہ ہوتے ہیں، خرچ مرد کرتا ہے، عورت کے خرچے مرد اٹھاتا ہے۔ دوسری بات فرمائی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، تکوینی طور پر بھی فطری اور طبعی اعتبار سے مرد کے اندر عورت سے زیادہ صلاحیتیں ہیں، قوت میں بھی اور دوسری چیزوں کے اندر بھی۔ یاد رکھیے یہ ضابطہ عام اعتبار سے ہے، اگر بعض خواتین علم میں، یہ جسمانی قوت و طاقت میں، یہ ذہانت اور سمجھ میں مرد سے آگے نکل جائیں تو یہ اس ضابطے کے خلاف نہیں ہے، لیکن عام طور پر اللہ نے مرد کو ان قوتوں میں مرد سے زیادہ، عورت سے زیادہ رکھا ہے آگے۔ بیوی اگر نافرمانی کرے، سرکش بن جائے، تو قرآن نے اس کی اصلاح کی 3 صورتیں بتائی ہیں۔ فَعِظُوهُنَّ، پہلی بات سمجھاؤ، اسے سمجھانا ہے شفقت سے، پیار سے، ڈانٹ سے۔ اگر وہ نہ سمجھے تو دوسری بات یہ کہی کہ بستر الگ کر دیا جائے، آپ اس سے الگ ہو کر سوئیں، یہ ایک تنبیہ ہوگی۔ اور یہ بھی نہ ہو تو وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر شرعی حدود میں رہتے ہوئے سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ ضروری حکم نہیں، یہ اجازت والا ہے۔ قرآن ہر طبقے کے لیے، اس میں شہری بھی ہیں، دیہاتی بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، اور غیر تعلیم یافتہ لوگوں بھی ہیں۔ تو ہر علاقے میں ایک جیسے لوگ نہیں ہوتے۔ اگر گاؤں دیہات میں مارنے سے کام چل جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ شہر میں بھی کام چلے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ دوسری بات یہ کہ حدیث پاک میں اس طرح مارنے کو پسند نہیں کیا گیا، عورت پر ہاتھ اٹھانے کو، کہ اس کو تکلیف ہو اور نشان پڑ جائیں، اس لیے مارنے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ آخری درجہ ہے جس کی سخت ضرورت اور مجبوری اور عورت کی سرکشی میں اجازت دی گئی۔ پھر طہارت کے مسائل بیان فرمائے، نماز پڑھنی ہو، قرآن کو ہاتھ لگانا ہو، یہ کوئی اور ایسا مسئلہ جہاں طہارت ضروری ہے وہاں وضو کر لیا جائے۔ اور اس کے بعد قرآن نے کہا کہ اگر پانی نہ ہو تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر تیمم بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کتنی آسانی رکھی، ایسی چیز مٹی جو ہر جگہ موجود ہے اس کو بھی پانی کے قائم مقام کیا۔ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، البتہ تیمم کی شرط ہے، وہ علماء کرام سے پوچھ لینی چاہیے۔ آگے ایک اہم حکم ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ جو بیت اللہ کے کنجی بردار تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک موقع پر فرمایا تھا، جب انہوں نے اللہ کے نبی کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکا کہ عثمان ایک دن بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، اس وقت مجھے اختیار ہوگا جس کو چاہے یہ کنجی دوں۔ مکہ فتح ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے یہ کنجی لے لی۔ بیت اللہ میں نماز ادا کرنے کے بعد آپ باہر تشریف لائے، بڑے بڑے صحابہ، حضرت عباس، حضرت علی رضی اللہ عنہ سب موجود ہیں، اور ان کی خواہشیں ہمیں ملے۔ اللہ کے نبی نے کنجی انہی کو واپس کر دیا، حضرت عثمان بن طلحہ کو، اور فرمایا یہ قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی۔
یہ آیت اسی تناظر میں نازل ہوئی ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں کو، حقداروں کو واپس کر دینی چاہیے۔ آج بھی یہ کنجی اور یہ چابی شیبہ خاندان میں، شیبی خاندان میں ہے، جو انہی کی نسل ہے۔ بہرحال اس آیت کا حکم عام ہے، تمام معاملات، قرضوں کی ادائیگی، دوسرے کا حق پورا کرنا، یہ سب اس میں داخل ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ شریعت پر عمل کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، پھر فرمایا نبی کی اطاعت کرو، پھر فرمایا اولو الامر کی۔ اولو الامر میں حکام بھی داخل ہیں۔ یاد رکھیے جو ارباب اختیار ہیں، آج ہم ان سے شکوہ تو کرتے ہیں لیکن یہ نہیں غور کرتے کہ ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ جائز امور میں ان کی اطاعت کی جائے، ان کے خلاف بغاوت نہ کی جائے، اور جو حاکموں کی جو باتیں ہیں، جو ان کے آرڈر ہیں، اسی طرح حکومتی قوانین ہیں، علماء فرماتے ہیں اگر وہ جائز ہیں تو ان پر عمل کرنا لازم ہے۔ اسلامی ریاست جو قانون بنائے اس پر عمل ضرور کیا جائے۔ بعض علماء نے فرمایا اس میں اولو الامر میں علماء اور فقہا مراد ہیں۔ گویا اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی کے بعد اب اس دنیا میں کس کی اطاعت کرنی ہے؟ علماء فقہا کی، جو نبی کی بات بتاتے ہیں۔ اگر جھگڑا ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہ جو قرآن و حدیث کی باتیں ہیں اور اس کی روشنی میں علماء نے سمجھایا اس کو لیا جائے گا۔ حاصل کلام یہ کہ جھگڑے کا ایک ہی حل ہے، فریقین کہیں ہم شریعت کو لیں گے، جو بات شریعت میں ہم دونوں اس کو تسلیم کر لیں گے۔ یاد رکھیے جب تک انا پرستی ہوگی، من مانی نفسانیت ہوگی، جھگڑا ختم نہیں ہوگا۔ اور جہاں یہ بات آ گئی کہ جو شریعت کہہ رہی ہے ہم اس پہ عمل کریں تو خود بخود اختلاف اور جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ انعام یافتہ طبقے 4 ہیں، ان کا ذکر کیا۔ انبیاء علیہم السلام، صدیقین جو انبیاء کے بعد سب سے اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور شہداء جو شہید ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد میں، اور نیک لوگ والصالحین۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ قرآن بتا رہا ہے کہ کسی بھی بات کی پہلے پوری تحقیق کرنی چاہیے۔ اسی طرح جن مسائل میں کوئی صریح نص نہیں ہے، قرآن اور حدیث کا کوئی واضح حکم نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے ایسی صورت میں اللہ کے نبی موجود ہیں، ان کی طرف رجوع کرو، ان سے حل کرواؤ۔ وہ نہ ہو تو علماء، فقہا، اہل علم، ان سے رجوع کیا جائے۔ مسلمان کو قتل کرنے کے احکام بیان کیے۔ مسلمان کسی مسلمان کو قتل ہی نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے گا اس کی 4 سزائیں ہیں۔ فجزاؤہ جہنم، دوزخ میں وہ ہوگا، خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب بھی نازل ہوا، ولعنہ، لعنت بھی ہے، واعد لہ عذابا عظیما، اور وہاں اس کے لیے دوزخ میں غیر معمولی عذاب عظیم ہے، عام لوگوں سے زیادہ سزا ہے۔ مسلمان کسی کو قتل کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں اگر نادانستگی میں غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دیا، مثلاً گولی چلائی، کہیں اور مارنے کا ارادہ تھا، گولی غلطی سے کسی مسلمان کو لگ گئی، اس کو قتل خطا کہتے ہیں۔ قرآن نے 3 صورتیں بیان کی۔ مومن خطأ قتل ہو گیا تو قاتل دیت اور کفارہ دونوں دے گا۔ حدیث پاک میں دیت کی مقدار آئی 100 اونٹ یا 10,000 دینار۔ کفارے میں ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ غلام میسر نہ ہو تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر کوئی مسلمان دارالحرب میں کفریہ حکومت میں رہتا ہے، اسے غلطی سے کسی مسلمان نے قتل کر دیا تو یہ قاتل مسلمان صرف کفارہ رکھے گا، دیت دینی ضروری نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی مسلمان نے ذمی کو قتل کر دیا، یعنی ایسے کافر کو قتل کیا جو اسلامی مملکت میں معاہدے کے تحت رہ رہا ہے، اس صورت میں قاتل پر کفارہ بھی آئے گا، دیت بھی آئے گی۔ آگے صلاۃ الخوف کا اور قصر کا ذکر ہے، اس کی تفصیلات کتب فقہ میں ہیں۔ قرآن کہتا ہے سفر میں قصر کر سکتے ہیں۔ اللہ نے سفر میں جو آسانیاں رکھی ہیں اس میں سے ایک آسانی یہ بھی ہے کہ 4 رکعت والی نماز بجائے 4 کے 2 رکعت پڑھی جائے، اور فقہ حنفی میں 2 رکعت پڑھنی ضروری ہے، 2 رکعت پڑھنی لازم ہے، 4 رکعت پڑھنا درست نہیں ہے، گناہ ہے، 2 رکعت ہی پڑھی جائیں گی۔ اس کے بعد صلاۃ الخوف بھی ہے کہ اگر سخت خطرے کی حالت ہے، دشمن آمنے سامنے ہیں اور لڑائی کا اور نماز پڑھنے کا کوئی اس طرح کا موقع نہیں ہے کہ سب اکٹھے نماز پڑھیں، تو اس صورت میں شریعت یہ بتاتی ہے کہ 2 حصے کر لیا جائیں، اور ایک حصہ
امام کے پیچھے نماز پڑھے، دوسرا دشمن کے سامنے ہو، اس کے بعد ایک رکعت امام پہلی جماعت کو پڑھائے، پہلی جماعت دشمن کے سامنے چلی جائے، وہاں سے دوسری جماعت آئے، وہ امام کے پیچھے ایک رکعت نماز پڑھے، اب امام کی 2 رکعتیں ہو گئیں، پھر دونوں اپنی ایک ایک رکعت پوری کریں گے۔ تفصیلات علماء کرام سے اور کتب فقہ میں پوچھ لی جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنے نبی کے بارے میں فرماتے ہیں وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے نبی آپ پر اللہ نے فضل عظیم کیا ہے، اللہ کا آپ پر خاص فضل ہے، اللہ کی آپ پر ہر وقت رحمتیں نعمتیں، آپ کا اللہ کے درجہ بہت اونچا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو نبی کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہونے کے بعد اور مسلمانوں کے راستوں کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے تو ہم اس کے حال پر چھوڑیں گے اور دوزخ میں داخل کریں گے۔ 2 چیزوں کو اس آیت میں بڑا جرم قرار دیا، دخول جہنم کا سبب بتلایا ہے، ایک اللہ کے نبی کی مخالفت اور دوسرے جس چیز پر سب مسلمان متفق ہوں اس کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرنا۔ پتہ یہ چلا، علماء نے کہا اس سے معلوم ہوا کہ اجماع امت حجت ہے، امت کسی بات پر متفق ہو جائے علماء امت تو وہ بھی ایک شرعی دلیل ہے۔ آگے قرآن تاکید کر رہا ہے کہ دیکھو عورتوں کے حقوق بھی ادا کیا جائیں، اور یہ بھی کہا کہ بسا اوقات میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے تو آپس میں ان کو کچھ لے دے کر مصالحت کرنی چاہیے، والصلح خیر، صلح میں ہی بہتری ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی فرمائی کہ پورا عدل و انصاف عورتوں میں تو بہت مشکل ہے، یعنی بیویوں کے درمیان۔ علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہی ہے کہ دل میں کسی ایک کی طرف جھکاؤ ہوتا ہی ہے، لیکن ظاہر میں بہر صورت برابری کرنی ہوگی۔ قرآن آگے انصاف کے ساتھ گواہی دینے کی ترغیب دیتا ہے اور سچے فیصلوں کا حکم دے رہا ہے، اور کہتا ہے کہ گواہی دینے میں اور فیصلے کرنے میں انصاف کو اختیار کرو۔ اقربا پروری نہیں ہونی چاہیے، چاہے سامنے رشتہ دار ہوں، خود اپنے لوگ ہوں، والدین ہوں، تو پھر بھی اس بات کا پورا خیال ہو کہ ہم سے کوئی ناانصافی نہ ہو جائے اور کسی کی طرفداری نہ ہو جائے، اس بات کا بہت زیادہ خیال ہو۔ اس کے بعد قرآن نے ایک بات اور کہی کہ اگر لوگ کسی برے مشغلے میں مشغول ہیں، کسی برے کام میں مشغول ہیں، تو ایسی صورت کے اندر ایسی مجلس میں بیٹھنے سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو دین پر تبصرے کرتے ہوں، علماء پر فقرے کستے ہوں، دین کا مذاق اڑاتے ہوں، اور علماء اور دینداروں اور اہل دین کے خلاف سازشیں کرتے ہوں، یہ خطرے کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے انکم اذا مثلہم، اللہ کیا تم انہی کی طرح شمار ہوگے۔ پھر منافقین کی چند نشانیاں بیان کی۔ منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ کو کہاں دھوکہ دے سکتے ہیں۔ دوسری نشانی بتائی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز میں بہت سستی سے جاتے ہیں۔ اور تیسری بات یراؤون الناس، دکھاوا کرتے ہیں۔ چوتھی بات وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو یاد نہیں کرتے، ذکر اللہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ 4 نشانیاں ہیں، ہمیں بھی اپنی حالت کو ان نشانیوں کے تناظر میں دیکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے۔ منافقین نہ ادھر کے نہ ادھر کے، درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں، دین میں کوئی فائدہ دیکھا ادھر لپک گئے، دنیا کا فائدہ دیکھا ادھر دوڑ گئے۔ آج ہمارا حال بھی اللہ معاف کرے یہی ہے کہ ہم دین کا کوئی کام کرتے ہیں یا دین پر آتے ہیں تو اس میں اپنے دنیاوی مفادات دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اس سپارے کے اخیر میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، دیکھو تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے اور اللہ کے نعمت پر تم شکر کر رہے ہو تو اللہ عذاب کیوں دیں گے؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ بڑے قدردان ہے، تھوڑے پر بھی بہت دے دیتے ہیں، اور بڑے علیم ہیں، تمہاری حالت اللہ کو خوب معلوم ہے، تم اچھی حالت میں ہو یا گناہوں کے راستے پر ہو۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور شکر یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔